حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کا عذاب اور دوزخ کی آگ بجھانے والی عبادت کون سی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اے ابن آدم، گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ جو تم نے بھڑکا رکھی ہے اسے بجھا دو۔ یہ انسان جتنے گناہ اور نافرمانیاں کرتا ہے اس کے لیے اتنی ہی جہنم کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کتنا کریم ہے، ان سے بچنے کے لیے عمل بھی عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا جب تو یہ عبادت کرے، اور یہ عبادت رضا الہی کا ذریعہ ہے اور ملائکہ کی محبت کا ذریعہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، ملک الموت اور ملائکہ کے پاس شفاعت کا باعث ہے اور قبر کی روشنی ہے، یہ عبادت کرنا قیامت تک قبر کی روشنی ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ عبادت اس کے لیے سایہ ہوگی اور اس کے سر پر تاج ہوگا اور اس کے بدن کا لباس اور نور ہوگی جو اس کے آگے آگے چلے گی، اور جہنم کے درمیان پردہ اور رکاوٹ ہوگی، اور رب کائنات کے سامنے مومنوں کے لیے نجات کی دلیل ہوگی، اور میزان میں بہت وزنی ہوگی، پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ ہوگی اور جنت ملنے کا ذریعہ ہوگی۔ وہ عبادت یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی بندے کو اپنے قریب بلوا کر اس پر اپنا دست قدرت رکھے گا اور مخلوق سے چھپا کر اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ لا کر فرمائے گا، اپنا نامہ اعمال پڑھ۔ حکم خدا بندی کے مطابق بندہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا اور نیکی کو لکھا دیکھ کر اس کا چہرہ چمک جائے گا اور خوش دل ہو جائے گا۔ اللہ کریم فرمائے گا، میرے بندے کیا تو اس کو پہچانتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا، ہاں پروردگار میں پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تیری نیکی قبول کی۔ بندہ فوراً سجدے میں گر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اپنا سر اٹھا اور اپنے اعمال نامہ کو اور آگے پڑھ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بندہ اسے پڑھے گا اور برے اعمال لکھے دیکھ کر اس کا چہرہ سیاہ اور اس کا دل خوف زدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے کیا تو اسے پہچانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا، ہاں میرے رب میں اسے پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تجھ سے زیادہ اسے جانتا ہوں، مگر میں نے تجھے یہ گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس طرح بندہ بڑھتا چلا جائے گا، نیکی کو پڑھے گا اور اللہ کریم کی طرف سے قبول ہو جانے کا فرمان سن کر سجدہ میں گر جائے گا، اور برے اعمال کو پڑھے گا اور معاف ہو جانے کا حکم سن کر پھر سجدہ میں گر جائے گا، مگر مخلوق کو دیکھ کر معلوم نہ ہوگا کہ واقعہ کیا گزر رہا ہے، صرف اس کا سجدہ کرنا دکھائی دے گا۔ لیکن بعض لوگ آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ بشارت ہو اس بندہ کو جس نے کبھی اللہ کریم کی نافرمانی نہیں کی۔ کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا اور اس کا کیا معاملہ گزرا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قضائے قبیلہ کے بلی شاہ کے دو آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام لانے کی دولت سے مشرف ہوئے تو اس میں سے ایک راہ حق میں شہید ہو گیا اور دوسرا آدمی اس سے 1 سال بعد دنیا سے رخصت ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ بعد میں انتقال کرنے والا شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ میں اس بات سے بہت حیران ہوا۔ میں نے صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس دوسرے شخص نے شہید کے بعد رمضان شریف کے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس دوسرے شخص نے 6000 رکعات اور اتنی رکعتیں 1 سال کی نماز میں ادا نہ کی؟ صحابہ کرام بھی یہ 1 سال پہلے شہید ہونے والے کو 1 سال بعد فوت ہونے والے سے اچھا خیال کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ درجات کی بلندی اور جنت میں پہلے جانے کی سعادت اسے نصیب ہوتی ہے جس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی کثرت ہو، نمازیں اور روزے زیادہ ہوں، دیگر نیک اعمال کافی ہوں۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ سب سے پہلے فرائض کی پابندی کرے، کیونکہ سب سے زیادہ قرب فرائض کی پابندی سے حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح کے حدیث قدسی میں آتا ہے، جو شخص میرے کسی ولی سے عداوت یا دشمنی رکھے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرے بندے کا کسی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل کرنا فرائض کی پابندی سے بڑھ کر مجھے محبوب نہیں ہے۔ یعنی سب سے زیادہ قرب خدا فرائض کی پابندی سے ہی ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ مومن کی عمر جتنی زیادہ ہوگی، فرائض کی پابندی اور نوافل پر پیشگی اسے اتنا ہی بلند درجات تک پہنچا سکے گی۔ جتنی توجہ اور عاجزی کے ساتھ وہ یہ عمل کرے گا، وہ اتنا ہی اللہ کریم کا مقررہ بھی زیادہ ہو جائے گا۔
گا۔ ان نمازوں کی وجہ سے وہ بہت ثواب اور بلند مقام حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سراقہ بن مالک کو دعا فرمائی تھی کہ تم کسریٰ قیصر کے کنگن پہنو گے، لیکن وہ سراقہ اتنا غریب تھے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے کس طرح یہ کنگن میسر ہوں گے۔ وقت گزرتا گیا، وہ مکہ کی جانب ناکام ہی لوٹ رہا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے امان بھی دی تھی اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ مکہ سے ان کے تلاش میں ہر آنے والے کو غلط سمت میں ڈال دے گا۔ معاہدہ چلتے چلتے چونک گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسریٰ کے کنگن پہنانے کا وعدہ کیا ہے، بھلا کیوں کر اور کیسے ہو سکتا ہے؟ خود ان کا اپنا حال تو یہ ہے کہ اپنی قوم کی وجہ سے ترک وطن پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آب و گیاہ میں تپتے ہوئے صحرا میں ایک پتھر کی آڑ میں دب کے بیٹھے تھے، سوائے ایک کے کوئی اور ساتھی یار و مددگار بھی نہ تھا، اور پھر 3-4 روز سے نہ جانے کس غار میں چھپے بیٹھے تھے۔ کیا یہ غار کسریٰ کے عظیم مالک اور بے پناہ طاقت کو اپنے اندر ہضم کر لے گا؟ کیا یہ آب و گیاہ تپتا ہوا مختصر سات صحرا کسریٰ کے وسیع و عریض سرسبز شاداب باغات اور اس کی غیر محدود املاک اور دریاؤں شہروں پر غالب آ جائے گا؟ کیا یہ مہاجر کسریٰ کے بے پایاں دولت اور اس کی لاکھوں افواج پر غالب آ سکیں گے؟ یہ سب کچھ سوچتے سوچتے وہ گردن جھٹک کر پاگلوں کی طرح بے تحاشا کہے لگانے لگا، اور پھر کچھ دیر کے بعد بڑبڑانے لگا، نہیں ہرگز نہیں، اگر متحد ہو جائیں یہ تمام قبائل یکجا ہو کر بھی کسریٰ کے خلاف جنگ کریں تو اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سارے عرب بھی ایک محاذ جمع نہیں ہو سکتے۔ مفر و قحطان، بکر و تغلب اور جس زیبائی کو بھلا کون یکجا کر سکتا ہے؟ کیا خوب وعدہ کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خود تو اس قوم سے بھی نہ نپٹ سکے جس میں پیدا ہوئے، اور میرے لیے کسریٰ کے کنگنوں کا وعدہ، میری سمجھ تو کچھ بھی نہیں آتا۔ ساری قوم سے لڑائی مول لے لی ہے، اس طرح مجھے بھی پریشان کر گئے ہیں۔ کسریٰ کا ملک اور کنگن تو کیا، اس طرح کا خیال بھی ہمارے لیے جنوں سے کم نہیں۔ سراقہ ایک بار پھر پاگلوں کی طرح کہا لگا رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، سراقہ بھی ایمان لے آیا، اور پھر وہ دن آیا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرر ہوئے، اور ان کے پردہ کرنے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ سراقہ وہ دشمن رسول نہیں، بلکہ وہ اب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہیں، دولت ایمان سے مالا مال ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثاروں میں سے ہیں۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک عمر نے ابھی تک وفا کی ہے اور بقید حیات ہیں۔ اس عمر میں انہیں شاید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسریٰ کی کنگن والی بات یاد بھی نہ رہی ہو۔ ممکن ہے انہوں نے ان کنگنوں کے پہننے کا تصور بھی نہ کیا ہو کہ ایک دن گرمیوں کی ایک تپتی ہوئی دوپہر میں سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت قاصد کے ہمراہ دربار خلافت میں پہنچے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہے، اور وہ دائنے ہاتھوں میں کچھ لیے بیٹھے ہیں۔ سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ نہ سکے کہ کسریٰ کی عظیم سلطنت فتح ہو چکی ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، سراقہ کیا تمہیں اس غار اور پتھر کی آڑ میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگن اور کسریٰ کی بات یاد ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کسریٰ کے ملک پر غلبہ عطا فرمایا ہے، اور جان لو۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے کسریٰ کے کنگن پہنا دیے اور فرمایا، یہ کنگن اب تمہارے ہیں۔ اللہ اکبر، بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس نے یہ کنگن ہرمز کے ہاتھوں سے اتروا کر بنی عدلیج کے ایک اعرابی سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنا دیے۔ اے سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو وہی بے یار و مددگار مہاجر اس کسریٰ اور قیصر پر غالب آ گئے ہیں جن کا دنیا میں کوئی ہمسر نظر نہ آتا تھا۔ اے سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو آج وہی غار شام و عراق پر غالب آ گیا ہے، اور وہی صحرا دنیا پر چھا گیا ہے۔ ابو اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ابلیس انسان کی صورت میں آیا، حالانکہ وہ اس وقت کپڑا سی رہے تھے، اور کپڑے میں سوئی کے داخل ہونے اور اس کے نکلنے کے وقت سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے تھے۔ ابلیس ان کے پاس انڈے کا چھلکا لا کر بولا کہ کیا اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس چھلکے میں کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، اللہ ساری دنیا کو اس سوئی کے ناکے میں بھی کر سکتا ہے، اور اس کی ایک آنکھ میں سوئی پھونک دی تو وہ
کانا ہو گیا۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ یہ واقعہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی نہیں، اللہ دنیا کو چھلکے کے برابر چھوٹا کر دے اور دنیا کو اس میں کر دے، یا چھلکے کو باقدر دنیا بڑا کر دے اور دنیا کو اس چھلکے میں کر دے، تو میری جان کی قسم اللہ تعالیٰ اس پر اور اس سے زیادہ پر قادر ہے۔ اور بعض مشائخ نے فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام نے لہٰذا اس کی آنکھ چھید کر اور اس جیسے سائل کی یہی سزا ہے۔ وہب بن منبع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو مکہ مکرمہ کی جانب چلنے کا حکم دیا۔ اب جہاں قدم رکھتے سبزہ پیدا ہو جاتا۔ زمین پر پہنچ کر آدم علیہ السلام زار و قطار روتے تھے، فرشتے شریک غم بنے۔ اللہ تعالیٰ نے سکون حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے خیمہ بھیجا جسے عین کعبہ کی جگہ پر نصب کیا گیا، جو آدم علیہ السلام کے سکون کا سبب بنا۔ کعبہ شریف کی تعمیر کا پہلا مرحلہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ ازرقی فرماتے ہیں سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا طواف بیت اللہ شریف کا آغاز کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے اس کا ذکر کیا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم زیادہ حقدار ہیں۔ بارگاہ قدس سے یہ جواب ملا میں وہ کچھ جانتا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں۔ ملائکہ نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، 3 ساعات تک عرش کا طواف کیا اور عجز و انکساری میں مصروف رہے، پھر ان پر نظر رحمت فرمائی اور انہیں بیت المعمور کے طواف کا حکم دیا۔ پھر فرشتوں سے فرمایا گھر بنا کر جس طرح فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے بھی اس گھر کا طواف کریں۔ کعبہ شریف کے خلاف پہلی بغاوت، کعبہ اطہر کی مرکزیت کے خلاف پہلی ناکام تدبیر جو تاریخ میں ملتی ہے وہ جمعہ اول حمیری کی ہے۔ یہ بادشاہ تھا بنی لاہیان کے قبیلے بزیل کے افراد نے اسے بہکایا کہ کعبہ گرا دے اور اس کی جگہ ایک گھر تیار کر دے تاکہ حجاج کرام تیری طرف متوجہ ہو جائیں۔ ان کی اس تحریک پر تبا بادشاہ کو کہتے ہیں تبا نے کعبہ شریف کو گرانے اور نیا مکان بنانے کا ارادہ کر لیا۔ اس ارادہ کے ساتھ ہی اچانک اس پر اور اس کے لشکر پر اندھیرا چھا گیا، سخت اندھیری نے آ گھیرا۔ علماء یہود و نصارہ کو اکٹھا کیا گیا، اس ناگہانی آفت کے بارے میں پوچھا۔ علماء نے کہا کہیں تو نے بیت اللہ شریف کے خلاف کوئی منصوبہ تو نہیں بنایا؟ تبا نے کہا مجھے بزلیوں نے کہا ہے کہ کعبہ گرا دوں اور نیا گھر تعمیر کر دوں۔ علماء نے کہا قبیلہ بزل کے لوگ تیری ہلاکت چاہتے ہیں، اس مصیبت سے بچ نکلنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ کعبہ کے خلاف ایسے ارادہ کو ختم کرو اور کعبہ انور کی عظمت کو ملحوظ رکھو، کعبہ کو غلاف پہناؤ، وہاں قربانی دو، کعبہ والوں سے حسن سلوک کرو۔ علماء کے اس مشورہ پر تبا نے نیت بدل لی تو ساتھ ہی حالات بھی بدل گئے۔ اندھیرا ختم ہو گیا، آندھی رک گئی۔ تبا کئی دنوں تک روزانہ 100 جانور ذبح کرتا رہا اور اس نے غلاف بھی پہنایا۔ جعفر بن محمد نے اس واقعہ تبا کو اس طرح بیان کیا ہے کہ تبا نے جب کعبۃ اللہ گرانے کا ارادہ کیا، رات میں سویا، صبح اٹھا تو آنکھیں رخساروں پر لٹکی ہوئی تھیں۔ علماء سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کعبہ شریف کے ساتھ برے ارادہ سے توبہ کر دو۔ توبہ کرنے پر صحت یاب ہو گیا اور کعبہ شریف کو غلاف بھی پہنایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں 2 بھائی تھے، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے 40 دن پہلے فوت ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان دونوں میں سے پہلے فوت ہونے والے کی فضیلت بیان کی گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا دوسرا بھائی مسلمان نہیں تھا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ اس دوسرے بھائی کی 40 دن کی نماز نے اسے کہاں تک پہنچا دیا؟ یقیناً نماز کی مثال ایک شیریں اور ٹھنڈی نہر کی سی ہے، جو تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے ہو، وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ 5 مرتبہ غسل کرنا اس کے جسم پر کوئی میل چھوڑ دے گا؟ بے شک تم نہیں جانتے کہ اس دوسرے بھائی کی 40 دن کی نماز نے اسے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ کریم نے لمبی عمر عطا فرما دی ہو اور اسے عمل صالح کی توفیق بھی عطا فرمائی ہو۔ جس کے نامہ اعمال میں نماز اور سجدوں کی کثرت ہوگی اس کے درجات بھی بلند ہوں گے اور وہی جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ نمازیں گناہوں کا کفارہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 5 نمازیں اور 1 جمعہ دوسرے جمعہ تک ان کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہیں جب تک وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ نماز اس حد تک اعلیٰ اور پاکیزہ عبادت ہے کہ کبیرہ گناہوں کے علاوہ جو گناہ بھی ہوں اس کی ادائیگی سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جو مسلمان نماز اور عبادت کرے اسے چاہیے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ
نماز کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ باتقاضائے بشریت اگر کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمسار ہو کر اللہ کریم کی بارگاہ میں نہایت ہی عاجزی اور شرمساری سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ بجھانے والی عبادت کون سی ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر نماز کے وقت آواز دیتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو، گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ جو تم نے بھڑکا رکھی ہے اسے بجھا دو۔ اے انسان جتنے گناہ اور نافرمانیاں کرتا ہے اس کے لیے اتنی ہی جہنم کی آگ بھڑکا دی جاتی ہے، لیکن جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اسے پوری توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس وقت اس آگ کو سرد کر دیا جاتا ہے اور بجھا دیا جاتا ہے۔ جب انسان خلوص اور رضائے الہی کی خاطر نماز ادا کرتا ہے اور عجز و انکساری کے ساتھ اپنا سر جھکاتا ہے تو اس کے لیے وہ آگ کے شعلے بجھا دیے جاتے ہیں۔ نماز کی وجہ سے درجات کی بلندی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز رضائے الہی کا ذریعہ ہے اور نماز ملائکہ کی محبت کا ذریعہ ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے اور نور معرفت ہے اور ایمان کی اصل یعنی بنیاد ہے۔ نماز قبولیت کی دعا کا ذریعہ ہے اور یہ شیطان سے دوری کا سبب ہے، اور یہ نماز رزق میں برکت ہے، نیز دشمن کے لیے ہتھیار ہے اور اعمال کی قبولیت کا باعث ہے۔ نماز ملک الموت اور ملائکہ کے پاس شفاعت کا باعث ہے اور قبر کی روشنی ہے، قیامت تک قبر کی روشنی ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو نمازی کے لیے سایہ ہوگی اور اس کے سر پر تاج ہوگا اور اس کے بدن کا لباس ہوگی، اور نماز نور ہوگی جو اس یعنی نمازی کے آگے آگے چلے گی، اور نمازی اور جہنم کے درمیان پردہ اور رکاوٹ ہوگی، اور رب کائنات کے سامنے مومنوں کے لیے نجات کی دلیل ہوگی، اور میزان میں بہت وزنی ہوگی، نیز پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ ہوگی اور جنت کی چابی ہوگی۔ نماز پڑھنے سے کتنی سعادتیں حاصل ہوں گی اور کتنی مشکلات حل ہوں گی۔ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ نماز روزی کو کھینچ کر لانے والی ہے، صحت کی محافظ ہے، بیماریوں کو رفع کرنے والی ہے، دل کو تقویت پہنچاتی ہے، چہرہ کو خوبصورت اور منور کرتی ہے، جان کو فرحت بخشتی ہے، اعضاء میں نشاط پیدا کرتی ہے اور کاہلی کو دور کرتی ہے۔ نماز شرح صدر کا سبب ہے، روح کی غذا ہے، دل کو منور کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ ایندھن جمع کرنے کا حکم دوں تو وہ جمع کر دیا جائے، پھر میں نماز کے لیے اذان کا حکم دوں تو اذان کہی جائے، پھر میں ایک شخص کو حکم دوں تو وہ لوگوں کو امامت کروانے اور میں لوگوں کی طرف چکر لگاؤں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جو لوگ نماز میں حاضر نہ ہوں تو میں ان پر ان کے گھر جلا ڈالوں۔ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ زمین و آسمان اور کائنات و مخلوق بے فائدہ نہیں بنائے، بس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، جس کو تو اس کے برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا، یقیناً تو اسے ذلیل و رسوا کرے گا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم نے سنا ہے کہ ایک منادی پکارنے والا ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ اے لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے پروردگار، اب تو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہماری موت نیکیوں کے ساتھ کر، یعنی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں وہ چیزیں عطا فرما جن کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ذلیل و رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔